میں کہا کرتا ہوں عموماً آپ نے علماء سے سنا ہے، میرے نبی جب پیدا ہوئے سب سے پہلے سجدہ کیا، بیت اللہ میں رکھے 307 بت ٹوٹے، آتش ایران بجھی، کیسر و کسرا کے محلات اس میں زلزلہ آیا، نبی نے آتے ہی اپنے آنے کے مقاصد واضح کر دیے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں نے اس نبی کو اس لیے بھیجا ہے در در کے سجدوں سے بچا کر ایک در کا سجدہ کرواؤں گا۔ بتایا یہ سارے بتوں کو گرائے گا، بتوں کی نفی کرے گا، ہر باطل کا وہ ٹوٹے گا۔ بتا دیا، پیدا ہوئے، ایران کے محلات میں زلزلہ آیا، فارس و روم کے محلات ہلنے لگے۔ اب جب ان میں زلزلہ آیا، بتا دیا کہ ہر باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برندام کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ یہ سارے کام ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بعد میں 307 بت ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے؟ ایران کی صدیوں پرانی آگ جل رہی تھی چمنی میں، اور اسے وہ آتش پرست لوگ بجھنے نہیں دیتے تھے، وہ آگ بجھی یا نہیں بجھی؟ یہ پیغمبر پیدا ہوئے، پیدا ہوتے یہ سارے کام ہوئے۔ سب سے پہلے نبی نے سجدہ کیا، 360 رکھے ہوئے بت ٹوٹے، آتش ایران بجھی، کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ آیا۔ بتا دیا کہ اس نبی کے آنے کے یہ مقاصد ہیں۔ پھر پیغمبر کو اللہ نے تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر پیغمبر فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، مجھے تو اکیلے نظر آتے ہیں جب وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب دیکھو یہ قافلہ آہستہ آہستہ بنتا ہے، بچوں میں حضرت علی ایمان لے آئے، بڑوں میں ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لے آئیں۔ یہ سلسلہ یوں چلا ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا چلا گیا۔ سوال ایک آتا ہے ذہن میں ایک سوچ دے رہا ہوں کہ ذرا یہ سوچو تو صحیح کہ پیغمبر نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، اس وقت پیغمبر تو اکیلے تھے، اور پیغمبر اکیلے تنے تنہا فاران کی چوٹی پر اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے انقلاب دکھایا بدر میں، احد میں، تبوک میں، حنین میں، فتح مکہ میں۔ اس کے بعد پھر یہ آتش ایران بجھی، پھر کیسر و کسرا فتح ہوئے۔ سوال یہ ہے پیغمبر نے اکیلے تو یہ سارا کام نہیں کیا نا، اکیلے تو سب جگہ نہیں گئے نا، آخر کوئی ساتھ تھا تو صحیح، اگر کچھ لوگ تھے تو صحیح، کچھ ایسے ایمان والے تھے تو صحیح۔ ابے سوچ تو صحیح کہ کچھ ایسے پیغمبر کو مخلص لوگ تو ملے کہ جنہوں نے مل کر پیغمبر کے ساتھ اس انقلاب میں تعاون کیا ہے، معاونت کی ہے، مدد کی ہے۔ اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب نے کہا محبوب گھبرانا نہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے لیے صحابہ کافی ہیں۔ ما فوق الاسباب، اللہ کافی ہے، ما تحت الاسباب ومن اتبعک من المؤمنین، تیرے لیے صحابہ کافی ہیں۔ پریشان نہ ہونا، تحت الاسباب بدر میں ان کو لے آ، فوق الاسباب میں فرشتے بھیج دوں گا۔ ما تحت الاسباب یہ تیرے ساتھ حنین میں ہوں گے، ما فوق الاسباب اللہ کی مدد آسمانوں سے آئے گی۔ یا ایھا النبی، اس جملے اس آیت پہ غور کرو، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اے نبی تیرے لیے صحابہ کافی ہیں۔
بس اللہ کی مدد ہے اور صحابہ کی معاونت ہے. اے نبی یہ تیرے یار ہیں, یہ ما تحت الاسباب تیرے ہر معاملے میں تیرے ساتھ تعاون کریں گے. اب یہ انقلاب جو پیغمبر کا نظر آیا ہے تو آخر کوئی جماعت ایسی تھی کہ جس نے اخلاص کا ایسا جام پیا ہوا تھا کہ جہاں جہاں گئے وہیں پیغمبر کا انقلاب نظر آیا, وہیں پہ انقلاب پیغمبر ہمیں نظر آتا ہے. یہ اکیلے تو نبی کبھی بھی دنیا میں نہیں گھومے, بلکہ میرے نبی تو عجم میں کبھی گئے ہی نہیں, عرب میں رہے ہیں. عجم کے اندر جو دین پھیلا ہے یہی وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. پھر پیغمبر آتے ہیں, کیسر و کسرا کے ایوان لرزتے ہیں اس دن جس دن نبی پیدا ہوئے. بتا دیا کیسر و کسرا کے ایوانوں کو زلزلہ بردام کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے. سوال یہ ہے پھر یہ کیسر و کسرا کے ایوان کس کے دور خلافت میں گرے, کس کے دور خلافت میں فتح ہوئے؟ مقصد نبی کا تھا, پورا فاروق اعظم نے کر کے دکھایا. پیغمبر آئے, جس دن پیدا ہوئے بیت اللہ میں رکھے 360 بت گرے. گرے یا نہیں گرے؟ بولو. اب جب مبی مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو 360 بت گرے تھے یا نہیں؟ اکیلے گئے یا ساتھ کوئی تھا بھی؟ بولو. اکیلے گئے یا ساتھ کوئی تھا بھی؟ تو کون تھا؟ 3-4 تھے؟ 4-5 تھے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوجوں کی فوجیں تھیں, لشکر کا لشکر تھا, پورا ایک جتھا تھا. اور صرف جتھا ہی نہیں, اولئک حزب اللہ تھی, وہ اللہ کی فوج تھی.